کراچی سندھ سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق سندھ میں سیلابی صورتحال پر 24 گھنٹے مانیٹرنگ کنٹرول رومز قائم کرنے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ سیلاب کے پیش نظر تمام تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت۔ لازمی خدمات فراہم کرنے والے تمام محکموں بشمول آبپاشی، بلدیات، صحت، پولیس، پبلک ہیلتھ، لائف سٹاک اور فیلڈ افسران کے دفاتر کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی۔ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت صوبے میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں محکمہ آبپاشی، بلدیات، صحت، لائف سٹاک، پبلک ہیلتھ، پی ڈی ایم اے، ریسکیو 112 اور دیگر محکموں کے افسران شریک ہوئے، جبکہ تمام ڈویژنل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ریونیو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس کو محکمہ آبپاشی کی جانب سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ اور ابھرتی ہوئی سیلابی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد ترجمان فوڈ اتھارٹی نواحی علاقے کوٹ نکا میں 6 بچوں کی حالت غیر ہونے کا معاملہ۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا فوری نوٹس۔ فوڈ سیفٹی ٹیمیں جائے وقوع پر موجود۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ابتدائی تحقیقات مکمل رپورٹ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کو پیش۔ بچوں نے خانہ بدوش خیموں کے قریب گری ہوئی پھلیاں کھائی جس سے حالت غیر ہوئی ہے۔ والدین کے مطابق بچوں نے کسی دکان سے کوئی بھی چیز خرید کر نہیں کھائی۔ بچوں کی حالت غیر ہونے میں فوڈ پوائزننگ کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ خاندان کے مطابق وہ کسی فوڈ پوائنٹ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ والدین بچوں کے خوراک کے حوالے سے احتیاط کریں، گھر کی بنی اشیاء خوردنوش استعمال کریں۔ عوام سے گزارش ہے موسم کے پیش نظر اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں کہ متلی پیٹ درد کی صورت میں فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمکول والے پانی کا استعمال کریں۔ فرائی کھانوں سے پرہیز۔ مسالہ جات اور پیکڈ فوڈ پر تاریخ تنصیص ضرور دیکھیں۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی خوراک کی تیاری سے مارکیٹ میں ترسیل تک کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کراچی سندھ سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق عبدالجبار کیریو ایسوسی ایٹ سندھ یونیورسٹی پبلک ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سندھ یونیورسٹی کی طرف سے امتیاز علی لاڑے کو بطور سندھ پولیس میں انسپکٹر پروموشن ملنے پر مبارکباد۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ میں۔ نارووال ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری۔ دیگر محکموں کی طرح سیالکوٹ سالٹ ویسٹ کمپنی میں بھی ریسکیو آپریشن میں پیش مختلف سیلابی علاقوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کر محفوظ علاقوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن 17 پنجاب کے حواب کو عملی جامہ پہناتے ہوئے شہر میں بارشی سیلابی پانی کی بروقت نکاسی، مزید جمع ہونے والے کوڑا کرکٹ کو بروقت ٹھکانے لگانا اور صفائی ستھرائی کو قائم رکھنے۔ بالخصوص وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ نارووال کے موقع پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے اعلیٰ کارکردگی پر ڈپٹی کمشنر نارووال کی طرف سے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں دیگر متعلقہ محکموں کی طرح مینیجر اور اہلکاران کی بھرپور حوصلہ افزائی اور خراج تحسین پیش۔ رحیم یار خان درائے سندھ میں متوقع بڑے سیلاب کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ ہائی الرٹ ہے۔ رحیم یار خان ڈپٹی کمشنر خرم پرویز کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں ریسکیو 112 انہار، ہیلتھ اور دیگر محکموں کے افسران شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ آئندہ 36 گھنٹوں میں 10 سے 12 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا ضلع سے گزرے گا، جو 2010 کے سیلاب سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ انتظامیہ نے ہنگامی بنیادوں پر فلڈ ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے دریائی علاقوں سے آبادی کے انخلاء کے لیے دفعہ 144 لاگو کر دی ہے۔ ضلع کے 95 دہات متاثر ہونے کا خدشہ، جبکہ 3 لاکھ سے زائد افراد اور 5 لاکھ سے زائد مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے جا رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے 4 تحصیلوں میں 21 ریلیف کیمپ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ منشا آباد کی 24 گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عوام، حکومت اور ریسکیو اداروں کے ساتھ تعاون کرے۔ ڈیرہ غازی خان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس کی طرف سے کھلی کچہری کا انعقاد۔ اسی سلسلے میں آج ڈی پی او ڈیرہ غازی خان طارق ولایت نے تھانہ درہمہ میں کھلی کچہری میں عوامی مسائل سنتے ہوئے متعلقہ پولیس آفیسر کو فوری انصاف فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ آخر میں میڈیا ٹاک بھی کی۔ ہمارے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی نے لائیو کوریج کی۔ آئیے آپ کو میڈیا ٹاک کی طرف لے چلتے ہیں۔ کتنے لوگ اس سے مستفید ہوئے؟ جی دیکھیں، اس میں ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کی خصوصی ہدایات تھیں کہ کھلی کچہریاں تھانے کے لیول پہ اور چوکیات کے لیول پہ کی جائیں۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور یہ پولیس کا ایک روٹین میٹر ہے۔ اس میں تمام اپلیکینٹس کو بیسیکلی جو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے قریب ترین جگہ پہ ڈی پی او کو، آر پی او صاحبان کو، جس لیول کی کھلی کچہری ہو ان کو ایکسیس اویلیبل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ مسائل آتے ہیں ان کا ایک ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہے۔ متعلقہ جو عہدیداران ہیں پولیس کے، ان کو ہدایات جاری کی جاتی ہیں تاکہ ان کی شکایات کا جلدی سے جلد جو ہے وہ تدارک کیا جائے اور ان کو انصاف جو ہے اس کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سر یہ بتائیے گا، جیسا کہ آپ کو لوگ کا انعقاد ہے، آپ اپنے اوپن ڈور بھی رکھا ہوا ہے، اس حوالے سے
क्या ये मसाइल कम हो रहे हैं लोगों के? देखें, जहाँ मैक्सिमम चीज़ें हैं उन मसाइल का हल भी किया जा रहा है। ऐसे मसाइल की अक्सरियत ऐसी है जो कि रेवेन्यू रिलेटेड हैं, ज़मीन के मामलात हैं, उनकी बेस पे झगड़े भी होते हैं, उन मसाइल को भी देखा जा रहा है और उनको मुतलका इदारों को रेफ़र भी किया जा रहा है। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल है कि कल से जो है ना सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 15 जो कॉलर होता है वहाँ पे पुलिस का बड़ा स्लो रिस्पॉन्ड होता है। अच्छा देखें, इसमें रिस्पांस का स्लो तो नहीं है, उसमें बाज़ औक़ात कल एक छोटी सी रिपोर्ट भी मेरे पास आई थी, लेकिन वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थी। एक्चुअली जो उसमें क्लेम किया जा रहा था और जो उसके पीछे हज़रत थे, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन हो गई है। देखें, लोग हर तरह के हर माशरे में होते हैं। पुलिस की कोशिश ये होती है कि जल्द अज जल्द जितनी जल्दी रिस्पांस मुमकिन है वो दे, लेकिन बाज़ औक़ात पुलिस की मोबाइल अगर किसी और जगह कमिटेड है और बड़ा वक़ूआ वहाँ पे हुआ तो ज़ाहिर बात है पहले रिस्पांस वहाँ पे होता है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अभी हम अपने 15 डाटा को भी देख रहे हैं कि उस रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए ताकि आवाम को जल्द से जल्द रिलीफ जो है वो पहुँचे। सर थैंक यू सर। डेरा गाजी खान से अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। आज से 3 माह पहले सऊदी अरब में पाकिस्तानी खसूसी कार ड्राइवर गुलाम मुस्तफ़ा को अरशद नामी पाकिस्तानी शख्स बुलाता है कि मुझे कहीं जाना है, जिससे गुलाम मुस्तफ़ा का आज तक पता ना हो सका और बुलवाने वाला पाकिस्तानी कातिल ने अपना नंबर बंद करके सऊदी अरब में कहीं छुपा हुआ है। अंधे कत्ल का सुराग मिला और न ही कत्ल ट्रेस हुआ, जिससे मकतूल के बुरसा घर वाले परेशान हैं। डेरा गाजी खान में हमारे चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही ने इस अफसोसनाक वाक़े के सिलसिले में तफसील बताई और गुलाम मुस्तफ़ा मकतूल के बेटे मोहम्मद अकमल से इंटरव्यू लिया। आइए अफसोसनाक वाक़े की दास्तान मकतूल के बेटे मोहम्मद अकमल की ज़बानी सुनते हैं। इस वक्त मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ और मेरे पास एक शहरी मौजूद है जिनके वालिद गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब में खसूसी कार चलाते थे। उसे पाकिस्तानी शहरी की कॉल आई और वो उसके कॉल पर उसको उठाने गया। उसके बाद उसी दिन से तकरीबन कोई 21 मई का वाक़या है, उसी दिन से वो बंदा इनके वालिद मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा बिल्कुल लापता है। कुछ पता नहीं चला कि वो उसकी डेथ हो गई है क्या वो ज़िंदा है। उसी कार पे जो इनके वालिद मोहतरम की थी वो उसी कार का एक्सीडेंट होता है और वो वहाँ पर वही ड्राइव कर रहा होता है जिसने इसके वालिद को बुलाया। तो अभी तक वो भी गुम है। ये जो जिनके वालिद इस वक्त तक लापता है उसकी पता नहीं चल रहा कि उसकी डेथ हो गई है या वो ज़िंदा है सऊदी अरब में। तो उनके घर वाले परेशान हैं, उससे बात करते हैं, वो बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा नाम मोहम्मद अकमल है और गुलाम मुस्तफ़ा असा डीजी खान दे रहने वाले हैं। असा वकुआ जलंधर शहर में था ते असा इतना हर इदारे च गया करूँ। असा आरपीओ साहब को पेश था करूँ, असा डीपीओ साहब को पेश था करूँ, असा अपने थाने च गया हूँ, कोट छुट्टा थाने च गया हूँ, कोई साहब को जवाब नहीं देना पिया। असा का यो आकर ना मकसद है भाई उन्हें को पोच दिता वने सादा वाक्य थिया क्या पाए सादे वाले साहब न किती क्या खड़ा ताको यो वाक्य दा दशा वने असा उदे अगते असा अपना हूं हिसाब ना रहूं ते सब कोई नहीं दसे ना पिया। असा केरे इदारे वन्यू किथा वन्यू असा इहो शे पूछण चाहूं असा कै को ध्यान दूं केरे इदारे वन्यू। अच्छा, जब से आपका वालिद लापता हो गया था उसके बाद आपने मालूमात ली, पता कराया, कार का एक्सीडेंट हो गया जो आपके वालिद मोहतरम की थी, उसके बाद पता चला कि उस पर वही सवार था, वही ड्राइवर था जिसने आपके वालिद को बुलाया, उसका नाम अरशद है। तो उससे राब्ता भी होता रहा है, उसके कज़न भी करते रहे और आप इधर पाकिस्तान में उसके वालिद के पास भी गए, लेकिन अभी तक वो आपको बता नहीं रहे। और दूसरा ये कि भी आप बता रहे हैं कि वो अरशद जो जिसने आपके वालिद को बुलाया कि हमें टैक्सी की ज़रूरत है, हमें कहीं जाना है, तो वो भी अभी तक लापता है। तो इस बारे में आप जो ना वहाँ तो मामला सऊदी अरब का हुआ है, दोनों उधर रहे हैं, आप उनके वालिद के पास गए, उनके वालिद का क्या कहना है? उसके वालिद के पास गए हैं, हमने सब सबूत देखा है, सबूत सब इन लोगों के पास है, जाते हैं, वॉइस मैसेज भी हैं, गाड़ी भी इन लोगों के पास एक्सीडेंट हो रही है, हमारे वालिद साहब की गाड़ी इसके पास एक्सीडेंट क्यों हो रही है। इसके वालिद साहब के पास गए हैं, पहले बोलता है मुझे नहीं मालूम ये वाक़या हुआ नहीं हुआ, मेरा बेटे से रब्ता नहीं है। बाद में मुझे कॉल करके बता रहा है मेरा बेटे से रब्ता हो गया, तुम्हारे वालिद साहब की गाड़ी वो लेकर जा रहा था, एक्सीडेंट हो गई, इस डर से नंबर ही बंद कर गई।
پھر دوسری بار گئے ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، پھر گئے دھمکیاں دیتے ہیں، اور پولیس کے پاس ہی گئے، پہلے بتا گیا ہمیں، پولیس بھی کے پاس گیا، کوئی ہمیں جواب نہیں دے رہا. ہم یہی بول رہے ہیں ان لوگوں کو اٹھا کے پوچھ تاچھ کرو، ہوا کیا ہے، واقعہ کیا ہے. ہم سب لوگوں کے پاس پیش ہوئے، ابھی ہم کہاں جائیں ہمیں کوئی پتہ نہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پتہ اب چل گیا ہے کہ اس کو جو بندہ میرے والد کو کال کرتا ہے، کہتا ہے کہ آؤ اور ہمیں کہیں لے چلو، 4 بندے اور بھی ہیں، اس کا نام ارشد بتایا جا رہا ہے، اور اس کا انہوں نے سب کچھ پتہ کر لیا ہے. وہ سعودی عرب میں ابھی تک وہ بھی لاپتہ ہو چکا ہے، کہاں ہے کہاں نہیں ہے. ان کے والدین سے ان کا رابطہ ہے، یہ ان کے والدین کے پاس بھی گئے ہیں، انہوں نے ان سے بھی کہا ہے کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے والد کو کہیں گم کیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، تاکہ ہمیں تو پتہ چلے. ہم بڑے پریشان ہیں اس بارے میں. حکومت پاکستان اور خاص طور سے IG پاکستان، IG پنجاب اور RPO ڈیرہ غازی خان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس بارے میں ہماری مدد کی جائے اور ہمیں معلومات تو فراہم کر دی جائے کہ اس نے کیا کیا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی بھی موجود ہیں، بہت اچھے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا رائے دیتے ہیں کہ ہماری پولیس کو کیا کرنا چاہیے، اس مظلوم کے ساتھ کیا مدد کرنی چاہیے. جی السلام علیکم یاسین بھائی. جڑے میرے علاقے کے لوگ ہیں جڑے گھر دا تو بس جوان گم ہوئے، وہ گھر نال کیا بیتی بھی ہے، 4 مہینے تھی گئے، انہیں دے والد صاحب کو کوئی اتہ پتہ کہنے. یہ RPO دی کھلی کچہری پیشتے ہیں، DPO دی کھلی کچہری پیشتے ہیں، ایسے جو کوٹ چھٹا کے بھی گئے، ہم تک انہیں کوئی پتہ نہیں لگتا پیا. وہ آدھے کہ سانکوں تو بس والد صاحب کا پتہ لگ بجے، ایسا کو اگر وہ فوت تھی گئے، اگر ماری کھڑے ہو بندہ، تو ایسا ان کو خیرات کروں، ان کو کول خانی کروں، ان کو سواب درائن پہنچاؤن واسطے کوئی ہوں تو بس کوئی ان کا بندوبست کروں، کوئی جنازے کا بندوبست کروں، کوئی ترتیب بناؤں دی. حال تک انہیں کا کوئی پتہ نہیں لگتا پیا. تے RPO صاحب یا DPO صاحب جے کو لیکن جھڑے SHO صاحب کو لیکن SHO صاحب آدھن سی سعودی عرب دا ہوں تو بس مقدمہ ہے سی اس طرح ایسا ہی نہیں خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے. یار بے معاملات ہوندے تو بعد اگر بیٹا کرن دے تو سوندے والد صاحب کو چاہ گیندے وے، بھائی کو چاہ گیندے وے، والدہ کو چاہ گیندے وے، تے اے انہاں دا تے انہاں دا جینوئن معاملہ ہے. تے انہاں خالی تو بعد والد صاحب کے پتہ کرنے یار ان تو بعد تو صرف بیٹے کے لیے جو پتہ کرنے تیرا رابطہ تے ہی پیا، بیٹے نے صرف یہ پتہ کرا لیا اگر تو سارے جوان کو مارے کھڑیں گے تے ان تو بعد آپ سبر تے کار بن جاندا گھر تے ان تو بعد روٹی نے جا بن تے او تے ان تو بعد 4 مہینے کے لیے روٹی چھوڑی کھڑا. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مظلوم ہے، ان کا ہوا ہو گیا، ان کا اب جو 4 ماہ گزر چکے ہیں، اس سے تو پتہ واضح ہے سعودی عرب کے ترقی یافتہ ملک میں ایک بندہ گم ہو گیا ہے. اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ مر چکا ہے، اس نے اس کو مار دیا ہے. یہ چاہتے ہی ہیں کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اس کو مار کے کہاں پھینکا ہے. وہ ایک انسان ہے، مسلمان ہے، اس کی لاش کا تو پتہ چلنا چاہیے، اس کی معلومات تو ہونی چاہیے. وہ بندہ بھی اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے، لیکن اس کے والدین ادھر موجود ہے، ضرور وہ بیٹا ہے، اس سے رابطہ کرتا ہوگا. آپ کے کہنے کا مقصد ہے ان کے والدین کو پتہ ہے. بے شک مقدمہ سعودی عرب دا ہے، بے شک مقدمہ سعودی عرب دا ہے، شہری تے پاکستان بھی ہے. پاکستانی شہری تے ہون دی حیثیت نال تو بس علی ادارے انہیں اتنا داغ پڑ دے کہ انہیں والد صاحب دا انہوں دا ڈائریکٹ رابطہ ہے. انہوں نے پتہ کر کے جب یار اگر ماری کھڑے بغیر تھا تو ہوں ترتیب ہے ان تو بعد اپنے صبر کر یعنی کہ دونوں شہری پاکستانی ہیں، مارنے والا بھی اور مرنے والا بھی، اور دونوں اسی ڈیرہ غازی خان کے تھانوں میں سے ان کا تعلق ہے. ایک آپ بتا رہے کوٹ چھوٹا یا جنا جھوک لگتا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے نا، آپ کو بھی ان کو ڈرامہ لگتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا والدین سے رابطہ تو ضرور ہوگا، اور انہوں نے والدین کو بتا بھی دیا ہوگا کہ مجھ سے نقصان ہو گیا ہے، اور یہ بتا رہا تھا کہ اس کا کزن ہے، اس کی جو وائس میسیج ہے اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے واقعہ ہو گیا ہے. لیکن مقصد کہنے کا ہے آپ کا مین اس وقت آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیا میسیج دیں گے؟ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہی میسیج ہے، ہماری تھوڑی مدد کی جائے، ہم ان لوگوں سے پوچھ تاچھ کی جائے کیا واقعہ کیا ہوا ہے. جیسے آپ بتا رہے تھے اس واقعے کے تو ہم کچھ کریں. ہماری یہی اپیل ہے یا IG پنجاب سے یا وزیر اعلیٰ سے، ہماری یہ ہیلپ کریں، یہ پوچھ تاچھ کر دیں، سعودی عرب میں کریں، ادھر کریں، کس ادارے میں جائیں ہمیں کچھ بتا تو دیں. جی شہری کا کہنا تھا کہ وقوع سعودی عرب کا ہے، دونوں سعودی عرب میں رہتے تھے، میرے والد بھی، اور جو جس نے اس کو کال کر کے اس کو غائب کر دیا، مار دیا،
وہ بھی سعودی عرب میں رہ رہا ہے، ضرور اس کا اپنے والدین سے رابطہ ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے، اے جی پنجاب سے اور RPO ڈیرہ غازی خان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کے والدین پر دباؤ دے کر یہ تو معلومات کی جائے کہ ان کے بیٹے سے رابطہ ہوگا کہ اس کو کہاں گم کیا ہے، مار کے کہاں پھینک دیا ہے، کیونکہ وہ ایک مسلمان بھی ہے، انسان بھی ہے، اور اس نے مار کر انسان کی لاش کو کہاں پھینک دیا ہے، اور یہ اس کے گھر والے 4 ماہ سے پریشان ہیں۔ یہ تو میں وقوع پیش کرتے ہوئے میں بھی اب دیدہ ہو رہا ہوں، تو اس کے لیے اس کی مدد کی جائے۔ جی کراچی ملیر سے عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹیل ٹاؤن پولیس کا مقابلہ 2 ملزمان رضا محمد عرف رضو ولد ایدو ہاسکیلی محمد یونس ولد یار محمد کو زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1 عدد 30 بور پسٹل بما راؤنڈ، 3 عدد راؤنڈ اور 1 عدد ریوالور بما راؤنڈ نقدی رقم اور 1 عدد زیر استعمال موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔ گرفتار زخمی ملزمان پولیس کو انتہائی مطلوب تھے، جو کہ گلشن حدید، شاہ لطیف ٹاؤن، بن قاسم، قائد آباد، گڈاب، دادو، ٹھٹا بدین اور کراچی مختلف تھانہ جات میں خوف کی علامت بنے ہوئے تھے، اور گرفتار زخمی ملزمان نے کراچی کے مختلف تھانہ جات کے حدود میں درجنوں وارداتوں کا انکشاف کیا ہے اور مختلف مقدمات میں گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں۔ گرفتار ملزمان کا نام رضا محمد عرف رضو ولد ایدو ہاسکیلی محمد یونس ولد یار محمد۔ گرفتار ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے۔ گرفتار زخمی ملزمان کو علاج معالجے کے لیے جناز پار روانہ کیا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں آریف والا سے۔ چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق دریا ستلج میں آنے والے سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی، لوگوں کے گھروں اور سینکڑوں ایکڑ فصلوں کو پانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آبادیوں کے زیر آبانی سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر آریف والا رائے فیصل عمران نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے واضح ہدایات دی ہیں کہ جو لوگ اپنے گھر خالی نہیں کر رہے، انہیں پولیس کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے تاکہ کسی بڑے جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے رہائش اور دیگر تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے مکمل انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 پولیس اور دیگر ادارے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور محفوظ مقامات پر منتقل ہو کر ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں تاکہ قیمتی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں ستیانہ بنگلہ سے ہمارے اون نیوز کے رپورٹر ظفر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر تھانہ ستیانہ پولیس کی کارروائی۔ چک نمبر 74 گاف بے میں 7 سالہ بچی مہوش کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار۔ SHO تھانہ ستیانہ آفتاب احمد نے کارروائی کرتے ہوئے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم وہاب کو گرفتار کر لیا۔ بچی گھر سے ویلی جا رہی تھی کہ ملزم وہاب زبردستی گھر لے آیا اور مبینہ طور پر زنا بالجبر کرنے کی کوشش کی۔ تھانہ ستیانہ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے کی تفتیش میرٹ پر کی جائے گی اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ وزیر آباد میں سابق MNAs ڈاکٹر نثار چیمہ اور جسٹس ریٹائرڈ افتخار چیمہ کی جانب سے ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تاڑر سمیت مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کے قیام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت سیلاب زدگان کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور متاثرین کی بحالی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تاڑر نے کہا کہ انتظامیہ کو سیلاب متاثرین کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی گئی ہے تاکہ ان کے نقصان کا ازالہ کیا جا سکے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ اور کیپکو کام کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ ورکر کنونشن میں لیگی رہنماؤں نے بلال فاروق تاڑر کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کارکنان انتخابی مہم کو اپنی مہم سمجھ کر کامیاب بنائیں۔ اس موقع پر خرم دستگیر، عابد رضا کوٹلا، مدثر قیوم نہرا اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء تاڑر کی ڈپٹی کمشنر آفس وزیر آباد میں پریس کانفرنس سیلاب کی صورتحال پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ بہترین حکمت عملی اور بروقت اقدامات کے باعث نقصانات کو کافی حد تک کم رکھا گیا۔ ضلع انتظامیہ بھرپور انداز میں حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے، جبکہ وزیر پنجاب محمد نواز اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف خود تمام معاملات کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر MPS چودھری وقار احمد چیمہ، افضل چٹھا، چودھری مستنصر علی کھوندر، ریٹائرڈ بابر علاؤ الدین، ڈپٹی کمشنر
कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कदीर जरकून भी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कहा कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, इनके घर और मवेशी सैलाब में बह गए हैं, वो खुद को तनहा ना समझे। मुतासरा खानदानों के मुकम्मल सर्वे के बाद इन्हें मुआवजा फराहम किया जाएगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा बेहतर तरीके से गुजार सकें। इनका कहना था कि हुकूमत को पूरी तरह से एहसास है कि लोग मुश्किल में हैं, बहुत से घरों में पानी दाखिल हुआ है और कई खानदानों को नकल मकानी करनी पड़ी है। ऐसे तमाम मुतासरा अफराद के साथ न सिर्फ हमारी हमदर्दियाँ बल्कि पूरी ज़िले और सूबाई इंतजामिया अमली तौर पर इनकी बहाली के लिए सरगर्म है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने और अवाम की मदद के लिए इंतजामिया पूरी तरह कमर बस्ता है। ताहम इसके साथ साथ हमें आइंदा आने वाले हफ्तों में मुतवक्किआ बारिशों और मुमकिन नए सैलाबी हालात पर भी नज़र रखनी होगी ताकि अवाम को किसी नई आजमाइश का सामना न करना पड़े। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें भरपूर बड़ा बर वक्त रिस्पॉन्स दिया और बड़ा मौसर रिस्पॉन्स